السلام علیکم ناظرین، کے این این الیکشن سیل کے ساتھ میں ہوں سائمہ محمود۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ امیدواروں کی جانب سے کارنر میٹنگز کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ملک عابد حسین، جو کہ وارڈ نمبر 19 اپر پلیٹ سے بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے گھر پر ایک کارنر میٹنگ بلائی، اور اس کارنر میٹنگ میں ان کے بیٹے نے سٹی ایم ایل اے اور اپنے والد کے آزاد الیکشن لڑنے پر کیا کہا، کیا گفتگو کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی جماعت تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ 2016 سے تھا، جبکہ میرے آدھے گھر والے جن میں میرے والد صاحب بھی شامل تھے، ان کا تعلق 1994 میں جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس ٹائم وہ کراچی میں جماعت اسلامی کے ممبر تھے۔ ان کو میں نے 2016 میں اپنی کوششیں کر کے گھر والوں کو ملا کے، چاچو کو ملا کے، تایا ابو کو ملا کے، سب کو بٹھا کے خواجہ فاروق صاحب کے حق میں بٹھایا، اور ان کو بولا، باقاعدہ اعلان کروایا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا میرے اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہم عمران خان کے چاہنے والے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے آج آنا پڑا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بہت سپورٹ کی، سب کچھ کیا، گھر گھر گئے لوگوں کے نام، لیکن ہم نے اپنا کبھی نہیں کہا۔ ہم نے ہمیشہ خواجہ فاروق اور اپنی جماعت کی بات کی۔ ہمارا وارڈ تھا اپر پلیٹ۔ ہم نے 2016 میں جس ٹائم نون لیگ والوں نے 33 سیٹیں لی تھی، اس ٹائم ہم نے اپنا وارڈ ان کو ون دیا، جبکہ خواجہ فاروق صاحب اپنے وارڈ سے، اپنے محلے سے بلکہ خود ہار گئے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں، مایوس نہیں ہوئے ہم بالکل بھی، ہم اپنی جماعت نہیں چھوڑی، ہم اپنی جماعت کے ساتھ سٹرگل کرتے رہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، راتوں رات پیراشوٹرز آ گئے۔ اب ہمیں 2 ہفتے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ انٹرویو جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ٹکٹ کچھ پیراشوٹرز اور کچھ پلیٹ کے جو الیکشنز کے دوران صرف نظر آتے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی ٹچ نہیں ہے، محلے میں باہر کوئی ٹچ نہیں ہے۔ وہ آئے، انہوں نے کوئی گیم کی، ساروں نے مل کے انہوں نے ٹکٹ ایسے بندے کو دیا جس نے ساری زندگی یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ جا کے میری وال پہ دیکھ لیں، انہوں نے ساری زندگی ہمارے پی ایم کشمیر، پی ایم پاکستان عمران خان، ان کو انہوں نے نازیبا لفظ استعمال کیے، ان کو انہوں نے روڈوں پہ ان کے احتجاج کیے، اس کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا۔ تو میں چاہتا ہوں میرے قائد تنویر الیاس، کشمیر کی شان، وہ بھی ان تک بھی یہ بات پہنچے، کیونکہ ان کے ووٹر سپورٹر ادھر بہت ہیں۔ جب تنویر الیاس پی ٹی آئی جوائن کر کے آئے تھے تو ہماری یہ سوچ تھی کہ یار کم سے کم یہ بندہ آیا ہے، اس خربو پتی ہے، یہ کم سے کم کرپشن نہیں کرے گا، یہ ادھر کام کرائے گا، لیکن یہ کچھ بلیک میل مافیا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو تنویر صاحب کو بھی کام نہیں کرنے دے رہے ادھر۔ تو ہم اپنے عمران خان قائد سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آئیں، نہیں بھی آتے اپنی ایک ٹیم بھیجیں جو ادھر آ کے آبزرو کرے سب کچھ، کیونکہ خان صاحب کے چاہنے والے یہاں پہ اتنے ہیں کہ آپ خان صاحب ایک کال دیں تو ہم اپنی جان بھی دے دیں، ایسے ہم ان کے ماننے والے، چاہنے والے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ ہم نے اپنے والد صاحب کو اب کھڑا کیا ہے آزاد امیدوار، ان کا انتخابی نشان ہے پگڑی، آپ کو پتہ ہے شان ہوتی ہے، تو پلیز آپ ووٹ کا حق صحیح طرح استعمال کر کے پگڑی کے نشان پہ ٹھپا لگائیں۔ ناظرین، آپ نے ملک عابد حسین کے بیٹے کی گفتگو تو سنی، لیکن ان کے گھر پہ موجود کارنر میٹنگز میں عوام علاقہ کے کیا تاثرات تھے، ملک عابد حسین کے لیے کیا گفتگو کی ان لوگوں نے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ البتہ میں جو سب سے خوشائن بات ہے وہ یہ کہ ہم پٹھانوں کا ایک کلچر ہے کہ ہم پگڑی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور ہمارے ملک صاحب کا انتخابی نشان پگڑی ہے، اور یہ ہماری عزت اور بیزتی کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر ملک صاحب کو انتخابی نشان بیٹ مل جاتا، بلا مل جاتا، یہ میں اپنے پرسنل اوپینین کہہ رہا ہوں، تو ان کو 25 یا 36 ووٹ ملنے تھے۔ اب میں حلفاً کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 1000 پلس ہم ووٹ لے کر دکھائیں گے، اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کمپین کو چلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب اور سرخرو کریں گے۔ یہ تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ عابد صاحب کو کہیں سے کوئی ٹکٹ نہیں ملا، اور یہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑیں گے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کی جو پروگریس ہے، پوری زندگی میں جو انہوں نے کام کیے ہیں،
लोगों की खिदमात की हैं। अगर ये किसी टिकट पे चले जाते, अभी शाहिद साहब ने भी कहा कि अगर ये बल्ले का इनको वो लग जाता, निशान मिल जाता, तो फिर बाकी दोस्त जो हैं वो चूँकि उनकी लिबर्टी है कि वो इनको फिर वोट दें या ना दें, बाकी जमातों के लोग। लेकिन मुझे यकीन है कि इस वक्त जो ये आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो सब हम अहले मोहल्ला, स्पेशली ख़ास तौर पे अपर प्लेट के जो लोग हैं, आवाम हैं, वो इनके साथ हैं। मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपका और टाइम लूँगा। आबद साहब की ज़िंदगी मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। इन्होंने जब कभी भी, ये मैंने पहले भी इस बात को आज मैं दोहरा रहा हूँ कि इन्होंने लोगों के इतने मामलात हल किए हैं कि इधर इनके, जब भी मैं इधर से गुज़रता हूँ अब भी, तो कई लोग इधर खड़े होते हैं इनके गेट के पास, और इन्होंने मुस्तहिक जो लोग हैं उनके इतने काम किए हैं कि अब वो मुस्तकीन जो हैं मेरे घर तक भी पहुंच गए। वो कहते हैं जी आप उनके बड़े भाई हैं, आप हमारी मदद करें। तो जो मदद या तो मैंने मलिक साहब को कहा जी आप सारा दिन लोगों के साथ दौड़ते रहते हैं, तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते अपने महल्ले का, वो जो आपके काम भी आएगा, लोगों के काम भी आप आएंगे, तो आप इस तरह करें कि इलेक्शन लड़ें। कोई 5-7 दिन के बाद इन्होंने कहा जी मैंने सोचा है मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो मैं लड़ूंगा तहरीक इंसाफ की तरफ से, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो इनको मैंने कहा जी अच्छा चलें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप तहरीक इंसाफ से इलेक्शन न लड़ें, बल्कि आप आज़ाद उम्मीदवार की तरीके से लड़ें इलेक्शन। उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको किसी कोई बाउंड नहीं होता है मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, मैं फ़लाँ जगह पे। तो आज़ाद का मतलब ये है कि आप आज़ाद हैं। कल आप पार्टी की वजह से इलेक्शन लड़ेंगे तो ज़ाहिर है आपको जो बड़ा पार्टी का सदर या सेक्रेटरी जो कहेगा वो आप करेंगे। आज़ादी में आपको आज़ादी होगी, आप जो मर्ज़ी है चाहे करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल इस दौरान में ये हुआ जी कि मैंने इनको कहा जी अगर आप लड़ेंगे इलेक्शन तहरीक इंसाफ से तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, इसलिए कि इस मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर में तहरीक इंसाफ को लाने वाले सबसे पहले लोग हम हैं। ये 5-7-10 आदमी यहाँ पे हुआ करते थे, डॉक्टर लुत्फ़ुर्रहमान में यो 3-4 और होते थे। तो मैंने कहा ये आप हमारा अशर देख लें तो कल आपका भी यही अशर होगा। हमारे बहुत से ख्वाब थे जो हमने देखे थे इस इलेक्शन में जो गुज़र गया है, कि हमारे महल्ले में काम होगा, कुछ गलियां बनेंगी, कुछ सड़कें बनेंगी, जिसका वादा हमारे साथ ख्वाजा साहब ने यहाँ आके किया भी था। और हम बहुत पुरुम्मीद थे कि ख्वाजा साहब आएंगे तो वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन उनसे एक आसिफ साहब की मौजूदगी में उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि ये जो हमारे महल्ले की जो गली है जो मस्जिद तक जाती है, ये यहाँ से नमाजी गुज़रते हैं, औरतें बच्चे सब गुज़रते हैं, यहाँ बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो प्लीज़ आपसे कोई हमारा मुतालबा नहीं होगा, जब आप जीतेंगे तो सबसे पहले आपने इस गली और इस सड़क को तामीर करना है ताकि बच्चे और औरतें, हमारी माएँ बहनें जो हैं वो आसानी से गुज़र सकें, नमाजी लोग उनके कपड़े ख़राब ना हों, वो मस्जिद तक आसानी से जा सकें, अपने आप को महफूज रख सकें। लेकिन उसके बाद बहुत चक्कर लगाए मैंने इनके पास, मुझे बुलाते रहे इम्तियाज़ साहब कि आएँ जी आएँ, बताएं कौन सी गली, ये बताएं, ये सब कुछ बताया, किसी ने कुछ नहीं किया। मलिक आबद साहब, परवेज़ भट्ट साहब, नवीज़ भट्ट साहब, ये हालिया जो इलेक्शन हुए हैं इनमें इनकी काविशों को किसी भी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। इनकी जो अनथक मेहनत थी, लगन थी, कोशिश थी, एफ़र्ट थी, उसका वो जो कुछ भी समर है वो आपके सामने हमें क्या मिला है वो मेरे ख़्याल से अल्फाज में बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा शऊर रखता है। तो दुख इस बात का है ज़रूर है कि इस प्लेट के साथ एक नारवा सलूक किया जा रहा है, होता आ रहा है। तो इसके लिए मलिक आबद साहब
بلدیاتی الیکشن میں واحد ایسی پرسنالٹی ہیں جو ہمارے پلیئر سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی اثر و رسوخ سوشل سیکٹر پہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ماشاءاللہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باہر میری شاپ ہے، یہاں پہ میں آپ اس گلی کے ایک کارنر کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، نمازی گزرتے ہیں، بچے گزرتے ہیں، اور آج کی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو۔ میں وہاں سے ملک صاحب کو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، جو منڈی ملے سے آتے ہیں، جو ماکڑی سے آتے ہیں، جو کہ اوپر گلشن علاؤدین سے آتے ہیں۔ وہ جب پوسٹر لگ رہا تھا تو بچے وہاں سے گزر رہے تھے، میں نے بچوں سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بچوں نے کہا جی ہم گلشن علاؤدین میں رہتے ہیں۔ تو وہ بچے گزرتے انہوں نے کہا جی یہ ملک صاحب الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں جی، ملک صاحب، ملک عابد صاحب۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں اس گلی کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ اس گلی میں کیا ہے کہ اس گلی میں اس گلی کی صفائی کے لیے ہمیں بلدیہ والوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، اور اس گلی کے لیے اس کی صفائی کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ کسی بڑے کو فون کرنا پڑتا ہے کہ خدا کے لیے اس گلی کے جو ہے کچرا اٹھایا جائے۔ یہاں سے پانی آتا ہے، اس گلی کے بیچ میں جو ہے نا مٹی جمع ہو جاتی ہے، پھر وہ جو وہاں پہ گڑھے بن جاتے ہیں، جو گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں سے وہ چھینٹیں پڑتی ہیں، عورتیں گزرتی ہیں، بچے گزرتے ہیں، مختلف لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ 2-3 دفعہ ہم نے اس میں جو ہے نا ایفرٹ کی، مل کے لوگوں نے کی۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی فضا قائم ہوگی کہ بس جو مطلب آئے بھی تو وہ ایک جب وہ وہاں سے اٹھا رہا ہے تو وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے وہ ہم لوگوں پہ احسان کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے عوام علاقہ کے تاثرات، ان کی نیک خواہشات اور ان کی رائے تو جانی، لیکن پروگرام کے یہ جو تقریب ہو رہی تھی، اس تقریب کے آخر میں ملک عابد حسین نے بھی ایک خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے کیا کہا، کیا گفتگو کی، آئیے اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی، بندہ کسی کام آتا ہے، ورنہ ہم اپنے محکمے کو جو ڈائریکٹر یا ڈی پی آئی یا سیکرٹری تھے جو کام نہ کریں، ہم انہوں کہتے سرودہ بوٹا ہے۔ تو مجھے اللہ نے یہ قدرتی دیا، جو کام نہیں بھی آتا وہ لے لیتا ہوں، دوڑتا ہوں آگے پیچھے۔ یا ایک آدمی کے ساتھ گیا، آگے 10 کھڑے ہوتے ہیں، یا میرا بھی ملک صاحب بتا دیں، تو میں جاتا ہوں ان کے ساتھ۔ یہ میری 40 سال فیکٹری ہے۔ تو میرے جو چھوٹے کلرک تھے میرے ماتحت، ان کے پاس گاڑیاں، 4 کوٹھیاں، میں نے نہیں ہے۔ مجھے آپ بھی بعض دفعہ عزیز دوست بھائی کہتے ہیں یار تو نے کیا بنایا ہے، اور بنا سکتا تھا۔ بیمبر سے کیل سے بیمبر تک میری واقفی ہے، میرے ہاتھ کے لگے ہوئے لوگ ہیں۔ تو وہ ساتھیوں نے خود کہہ دیا، اب میں اپنی اس میں نہیں بڑائی پیش کرتا، بڑائی میرے اللہ کی، اور جنہوں نے کہا ان کا میں شکر گزار ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ جب میں الیکشن میں آزاد امیدوار کھڑا ہوا ہوں، اس سے زیادہ مجھے بھی خوشی ہے، میرے دوستوں کو بھی ہوئی ہے۔ تو ان کی سپورٹ اور دعاؤں اور محنت سے انشاءاللہ میں کامیابی حاصل کروں گا، اور کامیاب ہو کے میں اس سے دگنا کام کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو سپورٹر ہیں، ووٹر ان کا تو کروں گا، جو نہیں بھی دے گا ووٹ وہ کام جائز ہوگا میں کروں گا انشاءاللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ نماز تہجد کا تو میں دعویٰ نہیں کرتا، میں بہت نیک ہوں، سو گناہگاری ہیں، لیکن یہ میں 20 وارڈوں میں چیلنج کرتا ہوں، میرے مقابلے میں کام کا آ جائے نہیں۔ واقفی آر دفتر کی ہے میری، چپراسی لے کے پی ایم تک میری واقفی ہے، 40 سالہ میرا ایک تجربہ ہے۔ اس حوالے سے مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں انشاءاللہ کام کر کے دوں گا۔ میں تمام حاضرین، تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں شرکت کی اور اپنے خیال اظہار کیا، اور آئندہ بھی مجھے انشاءاللہ الیکشن میں کامیابی کرائیں گے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آپ نے کارنر میٹنگ میں موجود عوام علاقہ کے ملک عابد حسین کے لیے کیا تاثرات تھی، کیا نیک خواہشات نہیں، آپ نے یہ بھی سنی۔ اس کے علاوہ ملک عابد حسین نے جو تقریر کی آپ نے وہ بھی سنی۔ ملک عابد حسین نے اپنی تقریر میں عوام علاقہ کے لیے کام کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور عوام علاقہ کے لیے جتنے بھی تعمیر و ترقی کے کام تھے، جو بھی مسائل تھے، ان کے حل کے لیے ایک آواز اٹھائی، ایک کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں یہ سب معاملات احسن طریقے سے حل کروں گا، انہوں نے عوام کو امید دلائی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔